وہ جو جہلم کا ایک پلمبر اٹھا ہوا ہے، جہلم کا ایک پلمبر، نام سنا ہوا اس کا؟ پلمبری جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں جی؟ نہیں سنے؟ جہلم کا پلمبر ہے وہ، جہلم کا پلمبر، اس کی زبان سے 1400 سال اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں نہ کوئی نبی بچہ، نہ صحابی بچہ، نہ اہل بیت کا کوئی فرد بچہ، نہ محدث بچہ، نہ مفسر، نہ کوئی ولی جس کو وہ گالیاں دے سکتا تھا وہ بکواس کرتا رہا اور بھنگتا رہا، کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی۔ لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہم نے کہا بڑا محقق۔ ہمارا آج کا جدید ذہن کہنے لگا جی وہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے نا وہ تو بڑا محقق ہے، یہ ملا نے تو کام خراب کر رکھا ہے، اصل قرآن تو وہی سمجھاتا ہے۔ میں نے کہا کیا سمجھاتا ہے؟ کہتے اس کے پاس بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیں، بڑی بڑی کتابیں، گدھے کے اوپر بڑی بڑی کتابیں رکھ دیں۔ کون سی کتاب؟ میں نے کہا اس کی حقیقت کیا ہے؟ چھوٹا سا اس کا کمرہ ہے، بڑا زبردست اس کا کیمرہ ہے، اس نے جتنے بھی ترجمے والی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے ڈھیر آگے لگا دی ہیں، اور 2-4 محلے کے 5, 6, 7, 8 چھوکرے اس کو مل گئے ہیں، ان کو بٹھا دیا، انہوں نے کہا یہ حضرت مرزا صاحب کے شاگرد ہیں، حضرت مرزا صاحب سے پوچھیں بخاری شریف، بخاری کی ایک لائن تو پڑھ کے دکھا، ایک سطر نہیں پڑھ کے دکھائے گا۔ میں نے کہا یہ اس کا علمی لیول ہے، لیکن بکواس اس نے ایسی کی ہے کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی جن کو عالم بیداری میں 75 مرتبہ پیارے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی تھی، ان کی بھی گستاخی سے باز نہیں آیا۔ وہی انجینئر مرزے کو جب اتارا گیا اکھاڑے میں ایک سیاسی لیڈر کے خلاف، لوگ کہنے لگے جی اس کے بڑے کمنٹس ہوتے ہیں، بڑے ویورز ہیں، فلاں ہے، یہ ہے۔ میں نے کہا کبھی رگ تو ہماری نہیں پھڑکی؟ جب وہ گستاخیاں کرتا تھا کسی بھی عاشق کی رگ نہیں پھڑکی۔ علماء اس کا رد کرتے کرتے تھک گئے ہیں، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا چھڑو جی، او ملا اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب ایک سیاسی لیڈر کے متعلق اس نے کچھ باتیں کی، رات کو یہ باتیں کر کے سویا، صبح دیکھا گالیوں کی بچھاڑ تھی۔ کیوں؟ اوے تو ہمارے لیڈر کو پڑھ گئے؟ میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں تمہیں لیڈر اتنا پیارا ہے، لیڈر کو پڑھا تو تم اسے پڑھے۔ جب وہ پاکوں کی بارگاہ کے اندر گستاخی کرتا رہا اس وقت تو کوئی بھی نہیں اٹھا، اس وقت تمہاری غیرت ایمانی کہاں چلی گئی تھی؟ بتاؤ تمہاری غیرت ایمانی اس وقت کہاں چلی گئی؟ غیرت ایمانی ہونی چاہیے، یہ صلح کلیت یہ کوئی چیز نہیں، بس جس کو دیکھا اس کے ساتھ کھڑا ہو گئے ہیں، جتھے دیکھیاں چوکھڑیاں اتھے مارنیاں دھروکڑیاں، یہ کوئی چنگی گل نہیں۔ اے غیور سنی بڑھ کے رہے، یہ نہیں ہے کہ جس گلی میں کوئی چل رہے تو بھی چل پڑ، نہیں، میرا اپنا راستہ ہے، میں کیا جانوں، میں خارجی کو کچھ نہیں سمجھتا، میں رافضی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا فرماتے اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، کیا کہہ رہا ہوں؟ میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ سب کو حوض کوثر عطا فرمائے۔ حضور فرما رہے میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ کیا ہے؟ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں اس کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، میں حوض کوثر کو یہیں پر مدینے میں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں، اسی مقام پر۔ تو میری آقا کی قوت مشاہدہ زمین پہ ہیں تو حضور 7 جنت آسمانوں سے اوپر جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔
تو وہ مکین گنبد خضرا سے حاصل پروارو تمہاری محبت کا مشاہدہ نہیں فرما رہا ہوگا؟ ارے وہ مشاہدہ بھی فرماتے ہیں، جب کرم نوازی فرماتے ہیں تو پھر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔